لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہمارے پروردگار، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت فرما دی ہے، ہمارے دلوں میں نہ فرما، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک دعا کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8۔ ہمارا سلسلہ دعا اور قرآن کے حوالے سے چل رہا تھا، اور کچھ آیتیں جو دعا پر مشتمل تھیں اس سے قبل ذکر کی گئیں۔ آج اگر اس آیہ کریمہ کو آپ ملاحظہ فرمائیے تو اس میں پروردگار عالم سے ایک مومن، ایک ایمان رکھنے والا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پروردگار، ایمان کے بعد ہمارے دلوں میں کجی، ہمیں راہ ایمان سے کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم راہ مستقیم کو چھوڑ دیں، ہمیں ایسے راستے پر گامزن رکھ کہ جو سیدھا راستہ ہے، راہ ہدایت ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سیدھے راستے کو چھوڑ دیں، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ اگر آیہ کریمہ کو ملاحظہ فرمائیں تو یہ بات جو ہمیں اس آیہ کریمہ سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاف صاف آیہ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایمان والے ہمیشہ پروردگار عالم سے اپنے لیے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ اور آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو ایک بات جو اس آیہ کریمہ میں صاف صاف واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ مومن ہمیشہ پروردگار عالم سے اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ پروردگار عالم کے حوالے کیے رہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھتا، شافی اور وافی نہیں سمجھتا، بلکہ اگر آپ اس کے علاوہ اور دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں تو مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے کہ امام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین الا فہلکت، کہ اے میرے اللہ، اے میرے خدا، پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، یعنی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا، وَإِلَّا فَهَلَكْتُ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یعنی مومن ہمیشہ پناہ خدا میں رہنا چاہتا ہے، کبھی مومن اللہ کے محافظت سے، اللہ کی پناہ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس آیہ کریمہ کو پڑھیں اور یہ دعا مانگیں کہ ہم کبھی راہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے اور ہدایت کے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ خداوند عالم کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے کہ جو امام کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیے اس دعا میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پروردگار ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، وَإِلَّا فَهَلَكْتُ، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیے کتنی مطابقت ہے، ادھر اس دعا میں امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ادھر امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی نگاہ کرم کو اپنے شیعوں سے ہٹا لیں تو دنیا ہمارے شیعوں کو تباہ و برباد کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پناہ امام کی پناہ ہے وہی پناہ خدا کی پناہ ہے، اس لیے کہ امام وہ ہے کہ جو داعی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ تو ایک بات جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کبھی ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا، با دین زندہ رہنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دیندار مرنا یہ کمال ہے۔
یا اسی کو بعض علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت پر باقی رہنا، محبت اہل بیت پر مرنا یہ کمال ہے، محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنی زندگی میں تو دعوے دار تھے، مگر جب اس دنیا سے گئے تو خاتمہ بخیر نہ ہوا۔ یعنی کہنے کا مقصد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ انسان کا خاتمہ بخیر ہو، یعنی ایمان پر مرے، اور یہی اصل سعادت ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے تو کامیابی کے ساتھ جائے اور ہدایت سے متصل ہو کر جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار ہدایت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا ہو جائے، ہم راہ مستقیم سے بھٹک جائیں۔ کہہ رہے کہ اس دعا کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے یہ آیہ کریمہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تَأْمَنُ الزَّيْغَ، اس لیے کہ یہ کیا کرتی ہے، یہ انسان کے دلوں کو زیغ سے، گمراہی سے جو کیا ہے نجات دلاتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس فتنہ و فساد کے زمانے میں، آپ دیکھیے کہ جہاں ہر طرف جو کیا ہے برائی عام ہے، ایسے زمانے میں اگر انسان چاہتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اس آیہ کریمہ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار ہدایت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں۔ اسی طریقے سے چھٹے امام ہی سے یہ روایت مروی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، سنیے گا عجیب روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے دین کے اوپر باقی رہنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام کے وقت جو ہے وہ مومن ہوگا اور جب صبح کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں امام فرماتے ہیں جب ایسا عالم ہو، جب اتنا فتنہ و فساد کا عالم ہو، تو ایسے زمانے میں امام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو دعائے غریق پڑھنا چاہیے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ دعائے غریق کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کی آپ تاکید فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کہتے رہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، بہت سے لوگ یا مقلب القلوب والابصار کہتے ہیں، نہیں، یا مقلب القلوب والابصار یہ وارد نہیں ہوا ہے، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ جملہ کہنا ہے، اسے دعائے غریق کہتے ہیں۔ اگر انسان مکرر تکرار کے ساتھ ہمیشہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو ایسے فتنہ و فساد کے زمانے میں کہ جہاں پر ایمان کی محافظت جو ہے وہ سخت ہے، مشکل ہے، ایسے دور میں بھی چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے تو اسے زیادہ سے زیادہ اس جملے کی تکرار کرنی چاہیے، اور مذکورہ آیہ کریمہ کہ جو سرنامہ سخن قرار دیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اسے بھی چاہے تو انسان اپنے دعائے قنوت میں شامل کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور اسے راہ ہدایت پر گامزن رکھے گا۔ اور دیکھیے یہ ہدایت اتنی اہم شے ہے، ہدایت اتنی اہم شے ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ واقعہ کربلا کا جو سب سے پہلا درس ہے وہ درس ہدایت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام مکے سے نکل رہے تھے اور امام نے اہل بصرہ کو خط لکھا تھا، تو اہل بصرہ کو امام نے جو خط میں جملہ لکھا تھا یہ لکھا تھا الا ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احیت، کہ اہل بصرہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو نبی کی سنت تھی اسے ختم کیا جا رہا ہے، اور جو طرح طرح کی بدعتیں ہیں وہ کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھیں، ایسی چیزوں کو جو کیا ہے زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یزید کیا کہہ رہا تھا کہ اگر شراب دین محمدی میں پینا حرام ہے تو اسے دین عیسائی میں جا کر پیو، الیاذ باللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ سنت پیغمبر یعنی جو حلال پیغمبر ہے اسے حرام کیا جا رہا ہے، اور جو حرام پیغمبر ہے جسے پیغمبر نے اپنے زمانے میں حرام قرار دیا اسے حلال سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایسے زمانے میں امام فرماتے ہیں کہ یقیناً مومن جو ہے وہ پروردگار عالم سے ملاقات کا شوق رکھے گا۔ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہدایت کربلا کا سب سے پہلا درس ہے۔ امام نے فرمایا تھا اہل بصرہ کو مخاطب کر کے فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، یاد رکھو ایسے زمانے میں کہ جب پیغمبر کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور جب طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھو فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اگر تم میری باتوں کو سنتے ہو اور میری اتباع کرتے ہو تو أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرشاد، تو میں تمہیں یقیناً سیدھے راستے کی ہدایت فرماؤں گا۔
تو یہ امام جو کربلا کے لیے نکل رہے تھے، اس کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا، سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ جو راہ ہدایت سے بشریت بھٹک رہی تھی، لوگ راہ ہدایت کو چھوڑ رہے تھے، امام کربلا میں اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم پر، راہ ہدایت پر گامزن رکھ سکیں اور باقی رکھ سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہدایت کتنی اہم شے ہے کہ جنگ صفین میں ایک وقت ایسا آیا کہ امام جنگ کی ابتدا نہیں کر رہے تھے، تو عالم یہ تھا کہ لوگوں میں، چونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رکھا تھا، اپنے گھر والوں سے کافی زمانے سے دور تھے، اور جب امام جنگ کی ابتدا نہیں کر رہے تھے تو لوگوں میں چمی گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ طرح طرح کے، بعض یہ کہنے لگے کہ الیاذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام وہ ڈر گئے ہیں، بعض کہنے لگے کہ نہیں، امیر المومنین معاویہ کے لشکر کو حق پر سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، وہ جنگ کے لائق نہیں سمجھتے۔ اس طرح کی جب چمی گوئیاں شروع ہو گئیں اور جناب مالک اشتر نے آ کر خبر دی، تو امام نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، علی جب جوانی کے دنوں میں نہیں ڈرا تو آج بڑھاپے میں علی کو موت سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام علی بالکل موت سے نہیں ڈرتے۔ اور جہاں تک دوسری بات یہ کہ معاویہ کا لشکر حق پر ہے اور میں اسے جنگ کے لائق نہیں سمجھتا، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، میرے نزدیک معاویہ کے لشکر سے جنگ کرنا واجب ہے۔ میں یقیناً بلا اس حوالے سے، یعنی جنگ کے حوالے سے کوئی شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں، مجھے بالکل شک نہیں ہے، مجھے بالکل کس طرح کوئی تردید نہیں ہے، یقیناً جنگ ہوگی۔ مگر امام نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو موضوع سے متعلق ہے، امام نے کہا تھا کہ جنگ میں اس لیے تاخیر کر رہا ہوں، اس لیے میں دیری کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا عسیٰ ان یہتدی منہم احد، کہ ہو سکتا ہے کہ میری دیر کرنے کی وجہ سے معاویہ کے لشکر میں سے کوئی ایک جو ہے کیا ہے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو جتنی زیادہ جنگ کی تاخیر کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہدایت پا جائے۔ تو دیکھیں، ہدایت بہت اہم شے ہے کہ انسان، اس لیے میں نے جملہ کہا تھا ابتدا میں کہ کمال یہ ہے کہ انسان ہدایت کے ساتھ مرے، کمال ہدایت کے ساتھ جینا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ہدایت کے لیے زیادہ سے زیادہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو زندگی میں تو ہدایت کے راستے پر گامزن رہتے ہیں، محبت اہل بیت کے دعوے دار ہوتے ہیں، مگر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، ہدایت سے خالی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بخیر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔